کیا تھا؟ عابد علی شاہ باپو علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ کی شان اور عظمت کا عالم یہ تھا کہ آپ عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، انگلش بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے۔ اب قربان جائیے کہ ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے۔ آپ کا طرز عمل عین شریعت کے مطابق تھا، اور اسی طرح اسی لیے تو گجرات کے لوگ آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ سے آپ کے وہ محب تھے کہ آپ کا طرز عمل بہت اچھا تھا، آپ شفقت فرمانے والے تھے، آپ بڑے انتہائی شفیق تھے۔ اب یہاں پر ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس روایت کو ایک عورت لکھا عابد علی شاہ باپو صاحب اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھتے ہیں کہ آپ کی کرامات تو ویسے بہت ساری ہیں، اور بالخصوص میمن کمیونٹی، بالخصوص کیشور کمیونٹی جو ہے آپ سے بڑی جو ہے وہ تقریباً مرید بھی تھی اور آپ کی محب بھی تھی، اور اس کو بیان کرتے ہیں حاجی اسماعیل صاحب کی ایک عورت جو آپ کی چاہنے والی تھی، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اس سے قبل حاجی اسماعیل میمن صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی شان یہ تھی کہ کچھ عرصے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، تو میمن کمیونٹی نے آپ کو روکا کہ حضور ہاشم میاں کشمیری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نہ جائیں، آپ کا فیضان جو ہم لوٹتے ہیں یہ رک جائے گا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں پر جو ہے وہ قیام فرمائیں، ہم آپ کا فیضان لوٹتے رہے۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ پھر موقعے میں لکھا عابد علی شاہ علی رحمہ نے کہ پھر جو ہے حضرت حاجی اسماعیل صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور آپ میرے یہاں جو ہے ٹھہر جائیں۔ عرض کی کافی اصرار کیا تو آپ مان گئے، اور پھر حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں حضور آپ نے ہمارے شہر کے سارے آفات کو، سارے آسیب تھے انہیں آپ نے دور کیا، میں چاہتا ہوں میرے گھر کے اوپر بھی آسیب کا گھیرا ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیں۔ اور یہ ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف لے آئے، اور وہاں آپ کی قدم لگنا تھا کہ وہاں سے آسیب خود آپ کو دیکھتے ہی وہاں سے رخصت ہو گئے، اور پھر آپ وہاں قیام پذیر ہوئے۔ تو وہ عورت جو میں جن کا بتا رہا تھا وہ آپ کی، ویسے تو اسماعیل حاجی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں آپ کی سینکڑوں کرامتیں تھیں آپ کے طرز عمل میں، مگر ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی اور ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ جو ہے میں نے وہاں کپڑا بچھا کر اسے چھت پہ لٹا دیا۔ کہتی ہیں کچھ عورتیں میرے گھر تشریف لے آئی اور انہوں نے آ کر اس بچے کو اٹھا کر اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، اور کہتی ہے کہ پھر میں نے ان کے لیے چائے بنائی، نیچے گئی چائے لے کر آئی، انہیں پیش کی، انہوں نے چائے پی، اور میں واپس کپڑوں میں دھونے میں لگ گئی، سکھانے میں لگ گئی۔ پھر وہ میرے بچے کو وہیں لٹا کر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں جب میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ عالم یہ تھا کہ میرے بچے کا سانس نہیں آ رہا تھا اور وہ نیلا زرد پڑتا جا رہا تھا۔ کہتی ہے میں چیخوں کو مار کر کے رونے لگی۔ جب میری پڑوسن نے آواز سنی تو اس نے سبب پوچھا ہوا کیا ہے، اور آواز پوچھ کر سننے کے بعد وہ آ گئی میرے یہاں، اور آنے کے بعد جب اس نے دیکھا سبب یہ بچہ ہے جو نیلا پڑتا جا رہا ہے، اب وہ جو ہے میاں ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چاہنے والی تھی، محب تھی، محبت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے یا تو افیم کی گئی ہے یا زہر دیا گیا ہے، اب ہم مدد مانگتے ہیں اپنے میاں ہاشم سے، اور لے کر اس بچے کو فوراً اس عورت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آ گئی، آپ کی گود میں ڈالنا تھا کہ بس اس کا جو نیلا پن تھا وہ دور ہونے لگا اور وہ درست ہو گیا۔ اللہ اکبر، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں
میں کیا بیان کر رہا ہوں، باپو کا صدقہ ہے کہ وہ شخص کو بچہ کون تھا، حاجی صاحب بھی یہاں موجود ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس ہستی کی کرامت۔ اور قربان جائیے میں آپ کو ایک بات بولوں، حضرت یہاں موجود ہے، ہم ولیوں کو کرامت سے نہیں مانتے، صرف کرامت سے بولیں نہیں مانتے، صرف کرامت سے نہیں مانتے۔ کرامت تو وہ دکھاتے ہیں، اس کی وجہ ہے انہیں کرامتوں کی حاجت نہیں۔ یہ نہ سوچنا ولی کرامت کی وجہ سے بنتا ہے، نہ نہ نہ، اوے ولی کیوں بنتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سمجھ آئی؟ ولی یہ نہ سوچنا، کیونکہ اس آستانے پر بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آستانہ علم والوں کا ہے۔ الکرامت فوق الاستقامت فوق الکرامت، استقامت وہ ہے جو بڑھ کر ہے کرامت سے، استقامت کرامت سے سارے بولے بڑھ کر ہے۔ ہم ولیوں کو کرامت کی وجہ سے نہیں مانتے، دین پر استقامت کی وجہ سے مانتے۔ سمجھ آئی؟ کرامت کو وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والا، ہمیں ماننے والا، اس سے اگر دنیا کی پریشانی نے گھیر لیا تو ہم اپنی نظر سے دور کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ تاکہ وہ بھی دین پر چلتا رہے۔ تو یہ میاں ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ قربان جائیے، یہ تو ان کی ایک کرامت ہے، پتہ نہیں سینکڑوں کرامتیں ہیں، اور قربان جائیے یہ صدقہ ان کے نانا غوث اعظم کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صدقہ کس کا ہے؟ غوث اعظم نے آپ کو بتاؤں گا 40 تفاسیر ایک آیت کی غوث اعظم نے بیان کی۔ یہ تو آپ کا علمی مقام ہے، یہ آپ کا علمی مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ 40 سال سیدنا غوث اعظم قدس سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی، اور انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے 40 سال درس حدیث دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ معلوم ہوا، ابھی میں نے آپ کے سامنے کرامت میاں ہاشم کشمیری علیہ رحمہ کی بیان کی، میں نے ایک کرامت اور علمیت غوث اعظم کی بیان کی۔ اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ اس سے سبق یہ مل رہا ہے اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اگر وہ زبانی، قلبی اور جسمانی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو یاد رکھو ان کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں پر کوئی غم آ جائے، کوئی رنج آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ ان کی محبت میں ان کے ذریعے اسے بھی دور فرما دیتا ہے، اسے بھی دور فرما دیتا ہے۔ اب آئیے، جب بزرگوں سے ملی نہیں ملی ایسی شاہد، ہم اسی لیے ان کے درباروں میں آتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم اسی لیے ان کے درباروں میں آتے ہیں کہ یہ وہ محبین ہیں، یہ وہ مخلصین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب تک اس کے اور جو ان کے قریب ہو جائے اللہ اس پر بھی رحمت نازل فرمائے، اللہ اسے بھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اب ہم ان کے دربار میں آ جاتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے درباروں سے کیا لینے جاتے ہیں، تم ان کے درباروں میں کیوں آتے ہو، تم ان کی بارگاہ میں کیوں آتے ہو؟ اور مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، دوسری بات یہ کہ تم نے حدیث نہیں پڑھی، اور تیسری بات یہ کہ تم نے صحابہ کے کردار کو بھی نہیں پڑھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے صحابہ اور اہل بیت کے کردار کو بھی نہیں پڑھا، کیسے؟ میں نے کہا سن، بات یہ کہ میں یہ روایت اپنی کتاب سے بھی پیش کر سکتا تھا مگر مزہ نہیں آتا، مزہ جب آتا ہے جب دشمن کی تعریف کرے، اور دشمن بھی مانے ہاں یہ سکے۔ تو میں نے اپنی کتاب سے اس کو پڑھا ہی نہیں، میں اب جو روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس روایت کو لکھنے والا ہے اشرف علی تھانوی۔ کون لکھنے والا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں اس کو تحریر کرتے ہیں
اور تحریر کیا کرتے ہیں؟ حوالہ دیتے ہیں امام بخاری کا، سبحان اللہ، اور صحیح حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں راوی حضرت انس بن مالک ہے، سبحان اللہ، اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب جیسا شخص، اللہ، امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب ایک دن لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائیں۔ عمر بن خطاب خود کوئی کم چیز تھے کیا ہے جی؟ خود کوئی کم چیز تھے کیا جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر، اگر ہوتا، اگر حضور نے فرمایا ہے نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی بڑی شان والے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا جب اس کی بارگاہ میں رعایا آئی، کہنے لگی حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو رہا ہے، آپ دعا کریں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر رہے ہیں مولا میرے مصطفیٰ کے چچا عباس کے صدقے سے بارش کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اے مولا یہ جو موجود ہیں حضرت عباس میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں، سید ہیں، ان کے صدقے سے بارش کرتے ہیں۔ تعبیر لکھتا ہے جیسی دعا کی بارش شروع ہو۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا ہم بزرگوں کی بات ہمیں اس لیے آتے ہیں، ہماری پریشانی تھی، ذاتی پریشانی تھی، یہ آنے رسول بھی ہیں اور محب رسول بھی ہیں اور اللہ کے پیارے دوست ہیں، اسی لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے صحابہ پہلے بیت میں سکھایا جو اللہ کے قریب ہو جائے تو ان کے قریب ہو جائے، تم ان کے قریب ہو جاؤ۔ اب ایک ایسا بھی کھلا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور جب بے دین آدمی اپنی طرف سے ہانکنا شروع کر دے تو حال یہی ہوگا، وہ پلمبر مگر بات کیا کرتا ہے، نہیں جی بابوں کا دین نہیں، پھر دین کون سا بیان کرے؟ یہ بخاری والا، بخاری سامنے رکھی ہے، یہ بخاری والا، بخاری والا امام کی تو بابا ہی ہے، بخاری جس نے لکھی وہ بھی تو بابا ہے، وہ بھی تو بابا ہے نا۔ کیسے؟ میں نے کہا پوچھ، ابن کثیر نے لکھا کہ لوگ اس بابے کی قبر پہ جاتے، اس بابے کی کرامت کا عمل یہ تھا، اس کی قبر کی مٹی اٹھا کر سوچتے تو خوشبو آتی۔ ہم تو اسے بھی بابا مانتے ہیں، سنی تو اسے بھی بابا مانتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن منقدر نے اس بات کو کہ میں امام بخاری کی قبر سے فیضان حاصل کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں اپنے نانا سید عالم کی قبر سے بھی میں نے فیضان حاصل کیا۔ فرماتے ہیں محدثین، کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے مقبول بندے تھے، آپ کی شان یہ تھی، یا تو آپ تابعی تھے یا تبع تابعی میں سے تھے، آپ کی شان بڑی عظیم تھی، بڑے علم والے تھے، محدث تھے، مگر ایک بیماری آپ کو آتا تھا، ایک بیماری آتا تھی سال میں ایک دفعہ، کیا کہ آپ بولنا بند کر دیتے، بولنا چاہتے تو بول نہیں پاتے، پھر کیا کرتے؟ کہتے بس میں حضور کی قبر پہ جاتا، اس وقت کی جالیاں نہیں تھی، تربت اقدس تھی، کہتے میں اپنے نانا کی قبر پہ، میں اپنی آقا کی قبر پہ جاتا، اپنے رخسار کو حضور کی تربت سے لگاتا، بس لگانا تھا، اللہ اس تربت کی برکت سے مجھے میرا بولنا عطا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ قربان جائیے، یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان یہ ہے، ان کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ کرامت دکھانا ان کی ولایت کی نشانی نہیں، ہم کرامت کے منکر نہیں، کرامت تو یہ اس لیے دکھاتے ہیں کوئی ان کا پیارا ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں آ کے
دینی معاملات سے دور ہو جائے اور قربان جائیے بس میں اپنی گفتگو کو ادھر ہی مختص کرتا ہوں کیونکہ حضرت بھی آ چکے ہیں اور حضرت بھی گفتگو کریں گے. میں واپس قرآن کی اس آیت پہ آتا ہوں. رب فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اگر پیر ہاشم میاں سید ہاشم میاں کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرامت دکھائی جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ اللہ کے دین سے لگے رہے. ہمارے بزرگوں کا انداز بھی ہے, ہمارے بزرگوں کا انداز بھی یہی ہے. اپنی بات ختم کر رہا ہوں بس آخری دلیل دے کے, اور دلیل بھی میں نے یہی کہا اپنی کتابوں سے بیان کریں گے تو مذہب آپ کو آئے گا. مذہب جب زیادہ آتا ہے جب مخالف لکھے, اور رشید احمد گنگوئی جیسا گمراہ اشرف علی تھانوی جیسا شخص لکھے. ہم نے اسی لیے کہا اور بات یہ ہے چلو جی ہم تو بابوں کے دربار میں جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, یہ تو ہمیں حضور کے اہل بیت نے سکھایا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ میں روایت پڑھ سکتا ہوں. ایک ابن کثیر نے اس بات کو لکھا کہ جب وہ قافلہ گرفتاری کے بعد جو کربلا سے لوٹ رہا تھا اس میں ہماری سر کی تاج حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے قافلے کے ساتھ تھی تو ایک وہ مقام بھی آیا کہ جہاں انہوں نے وہاں حضور کی بارگاہ میں صدا دی یا رسول اللہ یا محمد مدد فرمائیے, آپ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا, آپ کے بچوں کو گرفتار کیا گیا. ابن کثیر نے لکھا اس بات مدد فرمائیے. اللہ اکبر, یہ تو ہمیں حضور کی گھرانے نے سکھایا. میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی اور جس کو امام بخاری نے لکھا اپنی کتاب کے اندر تھانوی نے لکھا, ایک وہ روایت پڑھ دیتا ہوں. اسی لیے ہم بابوں کے دربار میں جاتے ہیں. رشید احمد گنگوئی اور تھانوی اس بات کو لکھتے ہیں, اس بات کو میں نے کہا تم ہمیں کہتے ہو پیروں کے پاس جاتے ہو بابوں کے پاس. میں نے کہا اگر جاننا غلط ہے تو یہی فتویٰ تھانوی اور رشید احمد گنگوئی پہ لگا ہوا. کیسے؟ میں نے کہا امداد اللہ مہاجر مکی کو انہوں نے اپنا پیر بنایا. رشید احمد گنگوئی نے اس بات کو لکھا کہ ایک دن امداد اللہ مہاجر مکی بیان فرماتے ہیں اشرف علی تھانوی نے امداد اللہ مہاجر مکی سے عرض کی حضور آپ کی طبیعت ناساز ہے, کچھ دنوں کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے, یہ جو فیضان مل رہا ہے یہ منقطع ہو جائے گا, رک جائے گا. کیونکہ وہ ان کا شاگرد بھی تھا, مرید بھی تھا اشرف علی تھانوی. کہتا ہے اشرف علی تھانوی سے امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا اوے ولیوں کا فیضان رکتا نہیں, یہ قبر پر بھی ہوتے ہیں, یعنی اوپر زمین پر تب بھی ان کا فیضان جاری رہتا ہے, یہ زمین میں ہو یعنی قبر میں تب بھی ان کا فیضان بڑھ جاتا ہے. کہا اگر تجھے میرا فیضان چاہیے تو میری قبر پہ آ جانا. میں نے کہا لگا تھانوی کو مت بولو, لگا کہتے ہیں امام اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک دن جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک مرید بیٹھا تھا. اب اسی لیے تو بار بار کہہ رہا ہوں اگر ان کی والدہ انہیں لے کر پیر میاں ہاشم کشمیری کے دربار میں ان کی 9 عمری میں گئی, وہ اس لیے گئی کہ اللہ والے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں, اللہ والے ہمارے مشکل کشا بھی ہیں. کہتے ہیں خود امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا اسے گنگوئی اور تھانوی دونوں نے لکھا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک مرید بیٹھا تھا, چہرہ متغیر تھا, پھیکا پڑا ہوا تھا. جنید بغدادی نے کہا اوے تیرا چہرہ کیوں پھیکا پڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے مراقبہ کیا تھا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, مراقبہ کیا تو میں نے انہیں جہنم کے راستے پر دیکھا. آپ نے کہا اچھا انہیں جہنم کے راستے پر دیکھا. آپ نے اس سے کہا وضو کر اور پھر اس کے بعد نفل پڑھ, پھر اس کے بعد آپ نے 1.25 کلمہ اسے پڑھوایا. 1.25 کلمہ پڑھوانے کے بعد
اس کی والدہ کو اشار کرایا، کہا پھر مراقبہ کر۔ اس مرید نے پھر مراقبہ کیا۔ اب اس کا چہرہ متغیر نہ تھا، کھلا ہوا تھا، مسکرایا ہوا تھا۔ جنید بغدادی نے کہا اوے کیوں مسکراتا ہے؟ کہتے حضور آپ نے جو عمل بتایا میں نے پورا کیا، اشار ماں کو دیا، مراقبہ کیا تو ماں کو جنت کے راستے پہ پایا۔ قربان جائیے، اسی لیے میں نے کہا تن من دھن سب اپنا لٹا کے کوئی بلے شاہ بنا اور کوئی کلندر لال۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے قدموں میں ہمیشہ ہمیں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سید پیر ہاشم میاں کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ